ہمارے ہاں تعلیم کے ذرائع کیا ہیں؟ سب سے بڑا ذریعہ انسان ہے تعلیم کا ذریعہ، گائیڈ جسے ہم کہتے ہیں، جو گائیڈ کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے اس کو، وہ معلم کہلاتا ہے یا استاد کہلاتا ہے یا ٹیچر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کو عمومی تعلیم کے لیے کہاں پہ داخل کرتے ہیں؟ کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی پرائیویٹ میں یا گورنمنٹ اسکول میں یا انسٹیٹیوشن میں. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ اپنے طور پر، آپ دیکھ لیجئے 5ویں 6ٹھی میں جا کر آسانی سے وہ لکھ بھی سکتا ہے اور آسانی سے وہ پڑھ بھی سکتا ہے. جب وہ پڑھنا لکھنا شروع ہو گیا تو اس کے بعد اسے اساتذہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ چلیے میٹرک کر لیا اس نے، کم از کم بنیادی تعلیم حاصل کر لی اس نے، اس کے بعد اسے کیوں پھر اساتذہ کی یا کسی انسٹیٹیوٹ کی ضرورت پیش آتی ہے؟ وہ اپنے طور پر کچھ کتابیں ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں، ان کو پڑھ کر تعلیم حاصل کیوں نہیں کر سکتا؟ ایف اے ایف ایس سی کے بعد گریجویشن کی، تب بھی ہمیں معلمین کی ضرورت ہے. اس کے بعد ایم اے کی، ایون دو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بھی ہمیں معلمین کی ضرورت ہے، اساتذہ کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے. کیوں؟ اب پی ایچ ڈی بھی کرنا کیا چیز ہے؟ ایک ٹاپک اس کو دیا جاتا ہے اور اس ٹاپک کے مطابق اس نے مطلوبہ ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے. اس کے لیے اس نے کتابیں دیکھنی ہے، ریفرنسز اکٹھے کرنے ہیں، ثابت کرنا ہے اس چیز کو جو اس کے لیے آبجیکٹو ہے اس کا. یہاں پر استاد کی ضرورت کیا ہے؟ زندگی کے کسی موڑ پر بھی مجھے بتا دیجئے کہ بغیر معلم کے، بغیر استاد کے آپ اپنی زندگی آگے گزار سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ ہم جی بغیر کسی استاد کے، یعنی شخصی لحاظ سے کسی شخص کے بغیر استاد اس کو بنائے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اس صورتحال میں بھی آپ کا ماحول یا آپ کے وہ تمام کے تمام متعلقین، آبجیکٹس ہماری حیات میں بکھرے ہوئے، وہ آپ کے استاد ہوتے ہیں. ان پہ آپ کام کرتے ہیں، ان سے آپ تشریح لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تصور ٹیچر کا ہے، اس کو ذرا اور وضاحت کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے اول پیدا کیا. انسانوں میں سے اس سے پہلے جن تھے. اب انسانوں میں سے پیدا کرنے کے بعد اسے ساتھ ساتھ معلم بھی بنایا، اس لیے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کی بات کی گئی. ٹھیک ہے. اور تمام کے تمام اس کو خود تعلیم دے کر اسے ایک معلم بنایا، ایک ٹیچر بنایا. اب وہ ٹیچر تو بن گیا، اب پھر وقت کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً چلتے چلتے وہ بنیادی جو سبق تھا وہ انسان بھول گیا. دیگر بہت سارے اسباق اس کو علوم کے دنیاوی طور اس کو اپنی ضرورتوں کے تحت وہ سارے کے سارے اسے یاد رہے، لیکن وہ بنیادی علم یا بنیادی تعلیم جو اس کو دی گئی تھی، رب کریم کی عبادت کی، اس کی جانکاری کی، اس کی اس کائنات میں کسی قسم کی رخنہ اندازی نہ کرنے کی، کسی قسم کی لوگوں کے لیے پریشانی پیدا نہ کرنے کی جو تعلیمات تھیں وہ بھول گیا. جب بھول گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے لیے؟ پھر ایک معلم بھیجا، پھر ایک استاد بھیجا پیغمبر کی صورت میں، آئندہ آنے والی خبریں بتانے والے بھیجا نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا. ایک پیغمبر بھیجا نا وہاں پر. کیا ضرورت تھی اس کی؟ اس لیے کہ انسان کو ہر وقت ہر لحاظ سے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. بیان ہی دیکھ لیجئے تو آپ کو تصوف کی راہ میں بھی، تصوف ہے کیا؟ پھر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، شریعت کی مکمل پابندی اور شریعت کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا معمول فطرت کے مطابق بنا لینے کو تصوف کہتے ہیں، طریقت کہتے ہیں. اور اسی کو آگے لے جانے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ تصوف کی راہیں ہیں. پاکیزگی کرنا، اندرون سے صوف صفائی کرنا. ٹھیک ہے. اور صوف مین کھردرے کپڑے پہننا، اپنے نفس کو ہر لحاظ سے وہ جو برائیوں کی طرف مائل ہے اس کو اچھائیوں کی طرف لے کے آنا. تو اس کٹھن راہ میں بغیر استاد کے کیسے انسان منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے بغیر ٹیچر کے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ رائے حق کی منزل کو پا لے.